السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج الحمدللہ ذی القعدہ کا یہ پہلا جمعہ ہے. ابھی میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ حج مسلمانوں میں کس مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو انشاءاللہ آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حج کے چند مسائل کا ذکر کروں گا، چونکہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، صاحب استطاعت کون ہے، یہ تقریباً مسلمانوں کو نہیں معلوم. حج کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ تو جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کو تربیت دی جاتی ہے اور پورا طریقہ سمجھا کر کے، بتلا کر کے، یاد کرا کر کے پھر یہاں سے بھیجا جاتا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی کلاسز ہوتے ہیں اس میں مکمل طور پہ تربیت دے دی جاتی ہے، الحمدللہ وہ سیکھ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہیں. چونکہ دین اسلام کے اندر جو بھی مسائل ہیں، عام طور پہ زندگیوں میں پیش آنے والے مسائل، ہمارے مسلمان ان تمام مسائل سے ناواقف ہوا کرتے ہیں. زکوٰۃ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے جب وہ صاحب نصاب ہوں. لیکن صاحب نصاب کون لوگ ہیں، کب زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہوتی ہیں، ان مسائلوں سے مسلمان ناواقف ہیں. اور سبوں نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان کے مہینہ میں ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس واسطے ہم مسلمان رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا شروع کرتے ہیں. جبکہ میرے دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان ایک ہی وقت میں ایک ہی مہینے کے اندر صاحب نصاب نہیں ہوتا. ہر صاحب نصاب کے لیے وقت الگ الگ ہے، دن الگ الگ ہیں. جو شرائط نصاب کے بقدر مال کا رکھا گیا ہے، ان شرائط کے اوپر ہر مسلمان ایک ہی دن نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے وقت متعین جو ان کے اعتبار سے ہے، سیلری کے حساب سے، جب ان کے لیے اتنا پیسہ اور مال آ گیا تو ایسی صورت میں اب وہ صاحب نصاب ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے، یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کو نصاب کے بقدر مال کا یاد نہ ہو تو ویسی صورت میں کوئی ایک دن وہ خاص کر لے. اب تقریباً مسلمانوں نے رمضان کا مہینہ خاص کر لیا ہے، تو اب اگر اس نے خاص کر لیا ہے، رمضان کا مہینہ متعین کر لیا ہے، تو ہر رمضان میں اگر وہ صاحب نصاب ہے، نصاب کے بقدر مال ہے، تو اب وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے گا. لیکن یاد رکھیے اس بارے میں کہ رمضان چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ انگلش مہینے کے حساب سے ہر سال 11 دن یا پھر 12 دن کم ہوتا ہے. تو جب بھی ہم نصاب رمضان کے اندر ہم زکوٰۃ کا نکال رہے ہوں تو ہمیں اس 12 اور 11 دن کا بھی حساب کرنا پڑے گا، ورنہ پھر ہم سے پوچھا جائے گا.
تو میرے دوستوں کہنا یہ ہے کہ جو موٹے موٹے مسائل زندگی میں پیش آنے والے ہوتے ہیں ان مسائلوں کو ہم تمام مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے۔ انہی مسائل میں سے حج کا بھی مسئلہ ہے۔ حج کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو استطاعت رکھتا ہو ایسے شخص کے اوپر، ایسے مسلمان کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب حج کا نصاب کیا ہوگا، صاحب استطاعت کسے کہا جاتا ہے؟ تو اگر ہم اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ صاحب استطاعت کون لوگ ہیں اور حج کن لوگوں، کن مسلمان آزاد کے اوپر فرض ہیں، تو ہم انشاءاللہ ہم اپنے مال کے اندر غور و فکر کریں گے کہ کیا اتنا مال ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ جب ہے تو ویسی صورت میں ہم خود فیصلہ کرنے والے بن جائیں گے کہ بھئی ہمارے اوپر حج فرض ہے یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر استطاعت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہوں ان کے اوپر حج فرض ہے۔ اور حدیث کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کن کے اوپر فرض ہوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سفر کرنے پہ قادر ہوں اور دوران سفر آنے جانے کا خرچہ، رہنے اور ٹھہرنے کا مکمل طور پہ خرچہ اگر کسی آزاد بالغ مسلمان کے اوپر ہو تو ایسا شخص صاحب نصاب یعنی حج کے نصاب کے بقدر مال ان کے پاس ہوگا اور ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ اب حدیث اور قرآن کریم کی آیت، ان دونوں کو جب ہم آپ ملائیں گے تو ہمیں صاحب استطاعت کے تعلق سے یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ حج ہر اس آزاد مسلمان بالغ کے اوپر اس وقت فرض ہوتا ہے جب ان کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا مال موجود ہو کہ اس مال کے ذریعے سے وہ مکے کا سفر جب وہ کرے تو اس کا آنے جانے کا کرایہ، جتنا دن انہیں مکہ میں حج کے غرض سے ٹھہرنا ہے اتنے دن ٹھہرنے کا انتظام اور کھانے پینے کا انتظام ہو۔ پھر اس کے علاوہ جس کو گھر میں اس نے چھوڑا ہے، اپنی بیوی بچے کو، جن کی ذمہ داری اس شخص کے اوپر ہے، جتنے دن وہ حج کے سفر پہ ہیں اتنے دن کا اپنے ان گھر والوں کا خرچہ چھوڑنے کا ہو، چھوڑ سکے۔ اب اگر ایسا شخص اس طریقہ پر کر سکتا ہے تو یہ شخص صاحب استطاعت سمجھا جائے گا اور اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ تو ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ضروریات زندگی کے علاوہ کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم آنے جانے کا خرچہ اور سفر بھی معمول کا ہو، پھر اس کے علاوہ وہاں ٹھہرنے کا خرچہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اپنے پیچھے اپنے گھر میں جس کو چھوڑا ہے ان کا خرچہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر یہ تمام خرچے ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے یا پھر نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو خاتون ہیں ان کے لیے ایک چیز اور اضافہ کر دیا گیا، وہ اضافہ یہ ہے کہ خاتون کے لیے، عورت کے لیے شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ جب وہ سفر کریں تو تنہا اکیلے سفر نہ کریں، ان کے لیے شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ وہ محرم کے ساتھ سفر کرے۔ محرم میں اس کا شوہر ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا ماموں ہے، اس کے علاوہ اس کا چاچا ہے، پھر ان کے والد ہیں۔ اگر یہ تمام کے تمام لوگوں میں سے کوئی ایک بھی حج کے لیے جا رہا ہو تو پھر یہ خاتون ان کے ساتھ حج کے سفر پہ جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھیے آپ کہ خاتون ہیں، صاحب استطاعت ہیں، حج اس کے اوپر فرض ہیں، لیکن محرم ان کے ساتھ کوئی ایسا جانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے جس کے ساتھ یہ حج کا سفر کر سکے۔ کوئی محرم تو ہے لیکن وہ صاحب استطاعت نہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ حج پہ جا سکے، یا پھر اس خاتون کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے
کہ یہ اپنے علاوہ جن محرم کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں وہ اس کا خرچہ ادا کر سکے۔ تو اب ایسی خاتون کے لیے یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ یہ خاتون اب انتظار کریں گی، یہ خاتون اب انتظار کریں گی، یا تو خود اپنے پاس اتنا پیسہ جمع کر لے کہ وہ خود اپنے حج کا بھی خرچہ ادا کرے، اور جن کو اپنے ساتھ محرم کو لے جا رہی ہیں ان کا خرچہ بھی وہ ادا کرنے والی ہو، جب جا کر کے ان کے اوپر اب حج فرض ہوگا۔ یا پھر جو محرم کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں وہ محرم خود اپنے لیے اپنا پیسہ حج کا جو ہے خرچ جمع کر لے، تو پھر ان کے اوپر جو ہے حج فرض ہوگا ایسی خاتون کے اوپر، پھر ان کے ساتھ وہ حج پہ جائیں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ خاتون اگر صاحب استطاعت ہیں تو شرط یہ ہے کہ محرم ان کے ساتھ میں ہو، محرم کو یا تو خود ہی اپنے پیسے سے حج کرائیں یا پھر محرم خود اپنے پیسے سے حج کرے، تو پھر حج خاتون کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تو اب میرے دوستو، تو صاحب استطاعت کون لوگ ہیں آپ نے ان کو سمجھ لیا، لیکن میرے دوستو دیکھا یہ جاتا ہے کہ حج نہ کرنے کے لیے عام طور پہ لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کئی ایک طرح کے بہانے ہیں، ان میں سے پہلا بہانہ یہ تلاش کیا جاتا ہے اگر کسی مالدار سے، صاحب استطاعت سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ماشاءاللہ مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حج کر لیں، حج آپ کے اوپر فرض ہے، تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے گھر میں ابھی ماحول نہیں، گھر میں ماحول حج کا نہیں ہے، حج کے تعلق سے کوئی گفتگو ہمارے گھر میں ہو ہی نہیں رہی ہے۔ جب حج کے تعلق سے گفتگو ہو نہیں رہی ہے اور بغیر گفتگو کے، بغیر ماحول بنائے ہوئے ہم حج کے سفر میں چلے گئے تو وہ حج ہمارے دل کو لگتا نہیں ہے، اس لیے پہلے میں اپنے گھر میں ماحول بنا لوں، بیوی بچے میں اس کا ذکر کروں، ان سے مشورہ لے لوں، پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ تو میرے دوستو اس طریقہ پر بہانے کرنا کہ ماحول نہیں ہے، لہذا پہلے ماحول بنا لوں، کیا پتا ہے کہ ماحول بننے تک آپ مالدار رہیں گے، کیا پتا ہے کہ ماحول بننے تک آپ کی زندگی باقی رہے گی، کیا پتا ہے کہ ماحول بننے تک ہم اور آپ صحت مند رہیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ماحول بننے کے چکر میں کہ آج ماحول بنے گا، یہ سال ماحول بنے گا، جب بن جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم جائیں گے، یہ ماحول حج کی فرضیت میں آڑے آنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم ماحول کو حج کے اور اپنے درمیان میں لاتے ہیں تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیاطین ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اس کار عظیم کو انجام دینے کے لیے۔ اس لیے ماحول ہو یا نہ ہو، ماحول کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حج کے اندر۔ جب آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے آپ کو مال سے نواز دیا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ماحول بنائیں، ماحول ہو یا نہ ہو، ہم ارادہ کریں، فارم بھر دیں، نام آ جائے گا، انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے۔ حج کا کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص اللہ کے حکم کے اوپر حج کرتا ہے اور دوران حج تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے، نام و نمود ان کے اس سفر کے اندر ہرگز نہیں ہوتا، ہر ایک ارکان کو صحیح طور پہ وہ ادا کرتا ہے، اور پھر جب ایسے حج کر کے واپس آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایسا حج کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو اس طریقہ پر معاف فرما دیتے ہیں جس طریقہ پر پیدا ہونے والا بچہ پہلا دن تمام گناہوں سے پاک ہوا کرتا ہے، ایسا حج کرنے والوں کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ پڑھانا اسٹارٹ کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رک گئے اور کہا کہ ایک سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ تو کہا یہ گیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، کیا ہمارے وہ گناہ اسلام قبول کرنے کے بعد معاف ہوں گا یا پھر اس کا حساب لیا جائے گا؟ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر فاروق بات یاد رکھو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس ارشاد ہے کہ جو کوئی شخص بھی اسلام قبول کر لے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کے سارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا معاف فرما دیتا ہے، اور صرف معافی نہیں فرماتا بلکہ ان کے گناہ کی جگہ پہ گناہ کے بدلے میں ان کے نام اعمال میں اتنے ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص اللہ کے واسطے اللہ کی محبت میں تمام حج کو ادا کرتا ہے، حج کے تمام ارکان کو صحیح طور پہ ادا کرتا ہے، اور جب وہ حج کے ارکان کو اچھے طور پہ ادا کرنے کے بعد واپس آتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے پچھلے تمام گناہوں کو حج کی برکت کی وجہ سے معاف فرما دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اتنا بڑا کام ہے حج کرنا کہ جب آدمی حج کرتا ہے تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر کے اپنے گھر کو واپس آتا ہے۔ اب صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص بہانے تلاش کرے اور بہانے تلاش کرتے کرتے ساری زندگی ان کی ختم ہو گئی اور حج اس نے نہ کیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے ایسے شخص کے لیے وعیدی کلمات بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استطاعت کے باوجود کوئی مسلمان مرد اور عورت اگر وہ حج نہیں کرتے ہیں تو اب وہ اللہ کو اور اس کے رسول اللہ کو ذرہ برابر ان کی فکر نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا پھر نصرانی ہو کر کے مرے۔ بعض علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے کہ استطاعت کے باوجود، قدرت کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود، روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، حج ان کے اوپر فرض ہو چکا ہے، ان کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو بعض علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ایمان کی حالت میں ان کی موت نہیں ہوتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، ایک طرف حج کرنے کی فضیلت بھی ہے، دوسری طرف اگر کوئی استطاعت کے باوجود نہیں کر رہا ہے تو اتنی بڑی وعید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور ہم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہیں ان سبوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، بہانے تلاش کرتے ہیں، اور جب کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر حج فرض ہے، ذرا کر تو لو، اس دفعہ پہ ارادہ کیجیے حج کو جائیے انشاءاللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے میں نماز روزہ تو کروں، نماز روزہ ہی میں برابر نہیں پڑھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، نکالے اس کو، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد النبی رحمہ بارک وسلم۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نماز روزہ تو کر لوں، اس کے بعد پھر ہم حج کے لیے جائیں گے۔ میرے دوستو، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اور حج بھی صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے۔ نماز اپنی جگہ اپنی عبادت ہے، روزہ اپنی جگہ فرض ہے، لیکن حج جب فرض ہو گیا تو ان کے لیے یہ انتظار ہرگز نہیں کرنا ہے کہ پہلے میں نماز پڑھ لوں، پہلے میں نماز پڑھنے کا عادی بن جاؤں، یا پہلے میں روزہ رکھنے کا عادی بن جاؤں، پھر اس کے بعد ہم حج کے سفر پہ جائیں گے۔ یہ تمام کے تمام بہانے جو ہیں وہ شیاطین ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے، کیونکہ شیاطین ہرگز نہیں چاہتا کہ اتنا بڑا کار خیر، اتنا بڑا نیک عمل کوئی بھی اللہ کا مسلمان بندہ وہ کرے۔ اس لیے ہمارے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے خیالات شیاطین حج سے روکنے کے لیے پیدا فرماتا ہے، اس لیے یہ سب بہانے نہیں چلیں گے۔ اور بعض لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ماں باپ ابھی تک حج نہیں کرے، لہذا پہلے ہمارے ماں باپ حج کر لیں، پھر اس کے بعد میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ بہانے، حج ہر انسان کے اوپر جس طریقہ پر نماز فرض ہے، اسی طریقہ پر حج جب کسی انسان کے اوپر فرض ہو گیا تو اس نے یہ ہرگز نہیں دیکھنا ہے کہ ماں باپ نے حج نہیں کیا تو میں کیسا چلا جاؤں۔ ماں باپ کے اوپر حج فرض ہے تو اس فرض کی ادائیگی کی فکر ماں باپ کو کرنی چاہیے۔ اگر ماں باپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، وہ غریب ہیں، تو جب ان کے اوپر حج فرض ہے ہی نہیں تو پھر وہ کہاں سے جائیں گے؟ البتہ اگر بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ خود بھی کر سکتا ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی کرا سکتا ہے، تو جب وہ خود کرنے کے لیے جائے تو ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلا جائے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اولاد کے لیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، صرف آپ کو اپنے حد تک استطاعت ہے کہ آپ خود اکیلے حج کر سکتے ہیں،
تو پھر ماں باپ کو بہانہ ہرگز مت بنائیے کہ ہمارے ماں باپ بیت اللہ کے سفر کو نہیں گئے، حج کے سفر کو نہیں گئے ہیں تو اب بیٹا کے لیے حج کرنا یہ ضروری نہیں ہے، پہلے ماں باپ کریں گے پھر بیٹا۔ یہ مسئلہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، یہ مسئلہ مکمل طور پہ غلط ہے کہ اگر ماں باپ نے حج نہ کیا تو بیٹا بھی حج نہ کرے۔ یاد رکھیے ماں باپ کے اوپر حج فرض ہیں تو وہ ماں باپ کریں گے، ماں باپ اگر غریب ہیں، بیٹا مالدار ہیں تو بیٹے کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ تو اب یہ بہانے لگانا کہ ماں باپ نے نہیں کیا لہذا میں بھی نہیں، اللہ کے پاس یہ ہرگز نہیں چلے گا۔ آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ نے جانا ہے حج کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اور ایک اور بہانے کیا لگائے جاتے ہیں کہ بھائی ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے، حج کے بعد جب ہم آئیں گے تو بھائی تمام گناہوں سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ حج کی برکت سے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ کئی لوگ سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ماشاء اللہ آپ 5 وقتہ نمازی ہیں اور رمضان میں پورے روزے بھی رکھتے ہیں، اور بقرعید کا مہینہ آیا تو آپ 10 دن اپنے چہرے کے اوپر بلیڈ بھی نہیں لگایا ہے، داڑھی بھی ماشاء اللہ بڑھ گئی ہے، تو اب اسے چھوڑ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ اسے رکھ لیجئے۔ تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر ہم نے داڑھی چھوڑ دی تو داڑھی رکھ کر کے ہم جھوٹ کیسا بولیں گے، داڑھی رکھ کر کے ہم جھوٹ کیسا بولیں گے، یہ تو حرام ہے۔ میرے بھائی داڑھی نہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، داڑھی نہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، صرف داڑھی رکھنے کے ساتھ ہی جھوٹ حرام نہیں ہو جاتا۔ اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے دی، تو سنت پہ آپ عمل کر رہے ہو تو گناہ سے بچ جا رہے ہو۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ کبیرہ جس کو کہا گیا، داڑھی کی برکت سے آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں۔ تو اسی طریقہ پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حج کر لیا تو حج کرنے کے بعد آ کر کے ہمیں ان کاروبار سے جڑنا ہے، اور اس کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہم اس کے بعد تو جھوٹ نہیں بول سکتے، پھر ہم کاروبار کیسا کریں گے؟ میرے بھائی کاروبار آپ حج سے پہلے کرو یا حج کے بعد، دھوکہ دے کر کے مال فروخت کرنا، جھوٹ بول کر کے مال کا بیچنا، جھوٹ بول کر کے مال خریدنا، یہ مکمل طور پہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو حج سے پہلے بھی یہ عمل حرام تھا، حج کے بعد بھی یہ عمل حرام ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ابھی حج نہیں کیا ہے، آپ نے ابھی داڑھی نہیں رکھی ہے لہٰذا یہ حرام کام حلال ہو جائے گا، اور ہم نے حج کر لیا داڑھی رکھ لی تو یہ حرام کام حرام ہو جائے گا، نہیں۔ حج کرنے سے پہلے بھی یہ کام حرام تھے اور حج کے بعد بھی حرام رہیں گے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو جوانی ہے، ذرا کما کھا لینے دو، ذرا عیش کر لینے دو، ابھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بچوں کی شادی ہے اور کاروبار کو آگے بڑھانا ہے، یہ تمام ذمہ داریاں جب ہم ادا کر لیں گے پھر آخر میں اس کے بعد ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ آج ہندوستان سے، پڑوسی ملک سے جتنے بھی عازمین جاتے ہیں ان میں سے تقریباً 90% 60 پلس ہوا کرتے ہیں، 70 سال 75 سال 90 سال کی عمر کے رہتے ہیں۔ اللہ سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ عمر ہوتی ہے، اب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، کمر میں طاقت نہیں، وہاں تو چلنا رہتا ہے، دوڑنا رہتا ہے، کہاں سے کر پائیں گے؟ تھک جاتے ہیں، گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 1 سال پہلے، گزشتہ اس سے پہلے کے حج میں پیوستہ حج کے اندر کتنے عازمین حج تقریباً 60 پلس جتنے بھی تھے تقریباً لوگوں کی لو لگنے کی وجہ سے موت ہوئی۔ تو ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا لیا ہے، یہ بنا لیا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، بچے کی شادی ہے، بچیوں کی شادیاں ہیں، خود کی نوکری ہے، نوکری سے ریٹائر ہو جائیں گے، مال کما لیں گے، گھر بنا لیں گے، یہ تمام چیزیں ہم جب کر لیں گے، یعنی دنیا کی عیاشیاں جب ہم مکمل طور پہ ختم کر لیں گے، اب کوئی گناہ کرنے پہ ہم آمادہ نہیں ہوں گے، بدن میں طاقت نہیں ہے، گناہ کا خیال اب دل میں نہیں آئے گا، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اب چلو اب کرنا کیا، اب چلو اب آخری سفر حج کا کر لیتے ہیں، آ کر کے اللہ اللہ کریں گے، اس کے بعد زندگی گزر گئی تو ختم۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اگر کرنا ہے تو جوانی میں حج کرو، اس کے اندر ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیان فرمایا ہے، اللہ ایسے شخص کو ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جب ہم اور آپ صاحب استطاعت ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ارادہ کریں۔ اب یہاں پہ تقریباً پورے ہندوستان کے اندر پرائیویٹ سے اگر آپ جائیں گے تو کافی مہنگا ہوگا، اس لیے
हुकूमती सतह के ऊपर जो इंतजामात किए जाते हैं उसके जरिए से जाने की कोशिश की जाती है। तो उसमें आप जो है आप दरखास्त डालिए, नाम अगर आपका आ गया तो जाइए, अगर आपका नाम नहीं आ गया तो उस साल रुक जाइए, फिर दूसरे साल अप्लाई कीजिए, तीसरे साल अप्लाई कीजिए, लेकिन साहिब इस्तिताअत को कोशिश करते रहना है। एक चीज और एक मसला मैं आपके सामने बयान करता हूं, वो ये कि एक आदमी जिंदगी में मालदार था, साहिब इस्तिताअत था, लेकिन वो इसी बहाने की वजह से, टाल मटोल की वजह से वो हज नहीं कर सका और उनका इंतकाल हो गया। तो जब वो इंतकाल हो गया तो वैसी सूरत में वो क्या करे? जब वो मर्जुल वफात में मुब्तला हो तो ऐसी सूरत में उन्हें चाहिए कि वो अपने वारिसीन को वसीयत कर जाए कि मेरे माल में से तुम में से कोई एक मेरे नाम से हज्जे बदल कर ले, जिसको हज्जे बदल कहा जाता है। हज्जे बदल करने का 3 लोगों को सवाब मिलता है। एक वो जिनके नाम से हज्जे बदल किया जा रहा है, जिनका इंतकाल हो चुका या फिर वो इतना बीमार हो गया कि वो सफर के लायक नहीं है। दूसरा जो पैसा लगा रहा है, और तीसरा जिसके नाम से वो हज्जे बदल कर रहा है। तो 3 लोगों को इसका सवाब मिलता है। तो अब इसके अंदर शरीयत ने मसला बयान फरमाया है कि अगर कोई मालदार शख्स अपनी जिंदगी में हज न किया, वो बीमार हो गया या फिर वो मर गया, तो वैसी सूरत में उनके माल में से अगर उसने वसीयत की है तो वो हज उसके माल में से किया जाएगा। वर्षा जो करेगा हज बदल, तो उसका तरीका क्या होगा? उनके माल को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। तीसरा हिस्सा जो होगा उस हिस्से को देखा जाएगा कि वो हिस्सा इतना अगर उनके पास पैसा बच रहा है तीसरे हिस्से का कि आने जाने का मुकम्मल तौर पे खर्चा है, वहां ठहरने का भी खर्चा बन रहा है, इतना पैसा अगर वो तीसरे हिस्से में बन रहा है, तो ऐसी सूरत में वारिसीन को चाहिए कि वो अपने बाप की तरफ से हज्जे बदल करे। दूसरा मसला, एक आदमी है, मुसलमान है, साहिब इस्तिताअत है, हज उनके ऊपर फर्ज हो चुका है, लेकिन उसने हज किया नहीं। सोचा कि आइंदा साल करेंगे, आइंदा साल करेंगे, बहाने बनते गए और दिन गुजरता चला गया। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ना करे वो गरीब हो गया। क्या हो गया? वो गरीब हो गया। तो फिर ऐसा शख्स क्या करेगा? पहले मालदारी की वजह से इनके ऊपर हज अभी बाकी है, फर्ज है। तो फुक़हाए किराम ने मसला बयान फरमाया कि एक बार जिंदगी में जब हज फर्ज हो गया तो ऐसी इबादत है कि ये इबादत भी जिंदगी में एक ही बार करनी है, और जब जिंदगी में एक बार हज फर्ज हो गया, चाहे कि उसके बाद वो गरीब हो गया, लेकिन इनके जिम्मा वो हज कर्ज के तौर पे बाकी रहेगा। ये मसले को याद रखिए। एक बार जिंदगी में हज फर्ज हो गया और उसने हज ना किया किसी वजह से, फिर वो गरीब हो गया, फकीर हो गया, तो अब हज का कर्जा इनके ऊपर बाकी रहेगा। जिस तरीका पर आपने किसी से कर्जा लिया है और देना जरूरी है, उसी तरीका पर हज का कर्जा आपके जिम्मा बाकी है, और आपने अब कोशिश करनी है कि जब भी आपके पास पैसे का इंतजाम करें और फिर इस कर्ज की मरने से पहले पहले अदायगी करके इस दुनिया से जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी साहिब इस्तिताअत हैं अल्लाह ताला उन सबों को हज की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबों को हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, और करीब से बैतुल्लाह का दीदार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार और करीब से जाकर के सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत न पढ़ लीजिए, अपनी अपनी जगहों पे खड़े होकर के सफ़ों को दुरुस्त फरमा लीजिए।